پاکستان کا نیا چیف جسٹس کون ہوگا؟ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے 3 سینئر ججز کے نام خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیے۔ ذرائع کے مطابق بھیجے گئے ناموں میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام شامل ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر ہوگا۔ پارلیمانی کمیٹی 2/3 اکثریت سے فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعظم کمیٹی کا سفارش کردہ نام منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھیجیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں سینٹ سے 4 اور قومی اسمبلی سے 8 ارکان شامل۔ ایوان بالا سے نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ، پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک، پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر اور جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کمیٹی کا حصہ۔ قومی اسمبلی سے نون لیگ کے خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک اور ایم کیو ایم کی رانا انصار منتخب۔ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کمیٹی میں شامل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ 26ویں آئینی ترمیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور پاکستان کے استحکام کے لیے انشاءاللہ بہت مؤثر اور مثبت انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ آئینی ترامیم سے عوام کو جلد انصاف میسر ہوگا۔ ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ مہنگائی میں کمی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، بولے ترمیم کی منظوری پر عوام کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو نے ترمیم کی منظوری میں مدد کی۔ آئینی ترمیم کے لیے نواز شریف کی بھرپور رہنمائی حاصل تھی۔ آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان سے کئی نشستیں ہوئیں۔ سیاسی جماعتوں کا ترمیم پر ساتھ دینے کے لیے شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، مظلوم فلسطینیوں کے لیے فنڈ کے قیام کا اعلان، شہریوں سے فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی اپیل۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ 23 نکاتی ایجنڈا جاری۔ پاکستان نرسنگ کونسل ترمیمی بل پیش کیا جائے گا۔ آرٹیکل 198 اور 140 میں ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر جھوٹی خبروں کے سدباب سے متعلق قرارداد پیش کی جائے گی۔ سیلز ٹیکس کی وصولی میں بڑے پیمانے پر مبینہ غبن سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیا جائے گا۔ سینٹ اجلاس آج دوپہر 4 بجے ہوگا۔ اجلاس کا 4 نکاتی ایجنڈا جاری۔ پنجاب حکومت کے پروجیکٹ اپنی چھت اپنا گھر پر کام تیزی سے جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کوٹ لکھپت میں قرض اسکیم سے بننے والے گھر کا جائزہ لیا۔ خاتون وزیر اعلیٰ کو اچانک دیکھ کر خوشی سے آپ دیدہ۔ مریم نواز نے گھر کی دوسری قسط کا چیک پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ کی گھر کے لیے ضروری فرنیچر کا تحفہ پیش کرنے کی بھی ہدایت۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ تحریک انصاف کو درخواستوں پر جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو مانگا تحریک انصاف نے فراہم کیا۔ جو قانونی سوالات اٹھائے ان کا جواب جمع کرایا گیا۔ دیگر جماعتوں کی نسبت پی ٹی آئی نے اچھے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے۔ مل جل کے ڈاکہ مارا گیا مینڈیٹ کے اوپر، اس کے یہ بینیفیشریز ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ بینیفیشری ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ بھی واپس لیں گے، اور اسی پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت سے پھر اس طرح کی ترامیم یہ کر رہے ہیں نا، یہ ترامیم ہم ختم کر دیں گے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں آئینی ترامیم کو ہم نہیں مانتے۔ آئینی ترامیم کے خلاف پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، بولے آئینی ترمیم عدلیہ پر حملہ ہے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کی ترامیم رات کی تاریکی میں ہی کی جاتی ہیں۔ ووٹ دینے والوں کو پارٹی سے نکال دیں گے۔ واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور عالمی بینک کا سالانہ اجلاس۔ پاکستانی معاشی ٹیم کی آئی ایم ایف کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق پاکستانی وفد نے آئی ایم ایف حکام کو ملکی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وفد نے ٹیکس بنیاد میں وسعت، توانائی نقصانات کم کرنے اور حکومتی اداروں میں رائٹ سائزنگ بارے بھی بتایا۔
ٹیکس ہم آہنگی، سبسڈیز میں توازن اور حکومتی اداروں میں رائٹ سائزنگ بارے بریفنگ دی گئی۔ IMF کا طے شدہ اصلاحات پر مکمل عمل درآمد پر زور۔ حکومت کا ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مشن۔ FBR نے تاجر دوست اسکیم کی ناکامی پر آرڈیننس تیار کر لیا۔ وفاقی حکومت نے 1 نومبر سے سخت اقدامات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ آرڈیننس میں ٹیکس ادا نہ کرنے والے تاجروں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ۔ ٹیکس نہ دینے والے تاجر پلاٹس، جائیداد اور نئی گاڑیوں کی خریداری بھی نہیں کر سکیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ برطانیہ کا شیڈیول جاری۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف جمعے کو دبئی، برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے دورے پر جائیں گے۔ ایک رات دبئی میں قیام کے بعد ہفتے کو لندن پہنچیں گے۔ لندن میں 2 دن قیام کے بعد منگل کو امریکہ روانہ ہو جائیں گے، جہاں 4 روز قیام کریں گے۔ مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے لندن پہنچے گی۔ نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے یورپ کا دورہ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسما بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ FIA نے کارکردگی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں میں طالبات سے ہراسگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ عدالتی حکم پر IG پنجاب، DG FIA سمیت دیگر افسران پیش۔ FIA کی جانب سے عدالت میں تفصیلی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ عدالت نے تمام رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ نجی ایئر لائن کی پرواز حادثے سے بال بچ گئی۔ لاہور سے کراچی جانے والی پرواز ٹیک آف کرتے ہی پرندے سے ٹکرا گئی۔ کپتان کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ۔ طیارے کی لاہور ایئرپورٹ پر ٹیکنیکل لینڈنگ۔ طیارے کو بحفاظت اتار دیا گیا۔ طیارے میں 180 سے زائد مسافر سوار تھے۔ ملک بھر میں موسم میں تبدیلی کا سلسلہ جاری۔ بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دن گرم، راتیں سرد ہونے لگیں۔ کراچی میں گرمی کی لہر جاری۔ درجہ حرارت 38 ڈگری کو چھونے کا امکان۔ سمندری ہوائیں بند ہونے سے گرمی کا احساس مزید بڑھ گیا۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔ خشک موسم کے باعث اسماگ نے بھی پنجے گاڑ لیے۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 300 کے قریب پہنچ گیا۔ پاکستان کا IMF سے ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے قرض لینے کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان IMF سے $2 ارب کی درخواست کرے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اپنے دورے کے دوران IMF حکام سے ملاقات میں مدعا پیش کریں گے۔ پاکستان نے رواں مالی سال IMF شرائط کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کو بھی شامل کیا تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 624 پوائنٹس کا اضافہ، 86,681 پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے سستا، قیمت $277.63 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 40 افراد شہید۔ 17 روز سے جاری محاصرے کے دوران 650 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو چکے۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کو نقل مکانی یا موت کا انتخاب کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں جبالیہ کیمپ میں مقیم معروف فلسطینی آرٹسٹ محسن الخطیب شہید۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ان کی آخری تخلیق بھی سامنے آ گئی۔ عورتوں، بچوں سمیت جنگ میں شہداء کی تعداد 42,603 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کی جبالیہ میں جوابی کارروائی، اسرائیلی ٹینک سمیت 4 فوجی گاڑیاں تباہ۔
امریکی صدر کی ایران پر حملے کی اسرائیلی منصوبے پر گفتگو اشتعال انگیز ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ خط کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے ریمارکس اسرائیلی فوجی جارحیت کی منظوری اور حمایت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور اشتعال دلانے کا ذمہ دار ہے۔ امریکہ علاقائی اور بین الاقوامی امن اور سلامتی پر تباہ کن نتائج کا ذمہ دار ہوگا۔ امریکہ میں 15 سالہ لڑکے کی فائرنگ سے 5 افراد ہلاک۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ریاست واشنگٹن کے علاقے فال سٹی میں فائرنگ ایک گھر میں کی گئی۔ مرنے والوں میں 3 بچے بھی شامل۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔